السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ ناظرین، آج ہم ملٹری ایویشن اور پاکستان کی ڈیفنس سیلف ریلائنس کی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پر بات کریں گے جو ڈیفنس ایکسپرٹس کے لیے بھی انٹرسٹ کا ٹاپک بنی ہوئی ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے نیسٹپ اپڈیٹ ڈسکس کیے تھے، جہاں JF-17 تھنڈر بلاک 1 اور بلاک 2 کے مڈ لائف اپ گریڈ اور SAP 2000 ایئرکرافٹ اسٹرکچر ماڈرنائزیشن کی باتیں سامنے آئی تھیں۔ اب ایک نئی ڈیولپمنٹ F-16 فلیٹ سے لنکڈ ہے، جہاں رپورٹس اور سرکولیٹنگ امیج کے مطابق نیسٹپ F-16 اسٹرکچرل اپ گریڈ پروگرام پر کام کر رہا ہے، جس کا فوکس ایئرکرافٹ اسٹرکچر کو زیادہ اسٹرانگ اور ڈیوریبل بنانا ہے۔ ویڈیو کوالٹی کی وجہ سے ڈیٹیلز پوری طرح سے کلیئر نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور صاف ہے کہ نیسٹپ ہمارے F-16 فلیٹ کی عمر اور پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے ایک دیسی اور کمپریہنسو پیکیج تیار کر رہا ہے۔ اس نے سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا پاکستان اب اپنے سب سے اہم امریکن فائٹر جیٹ کو خود اپ گریڈ کرنے کی کیپیبلٹی حاصل کر چکا ہے؟ اس سوال کا جواب جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی کمپلیکس بھی ہے، کیونکہ F-16 صرف ایک ایئرکرافٹ نہیں بلکہ ایک انتہائی ایڈوانس سسٹم ہے جس پر امریکہ کی سخت ریسٹرکشنز اور کنڈیشنز لاگو ہوتی ہیں۔ سمپل ایگزامپل سے سمجھیں تو جیسے ایک ایکسپینسو برانڈڈ کار ہو جس کا انجن یا میجر پارٹس صرف آتھرائزڈ کمپنی ہی ریپلیس کر سکتی ہو، بالکل اسی طرح دنیا کا کوئی بھی ملک چاہے کتنا بھی بڑا بائر کیوں نہ ہو، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ایئرکرافٹ کی اصل مینوفیکچرر لاک ہیڈ مارٹن کی اجازت کے بغیر F-16 میں نہ نیا ویپن انٹیگریٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے سسٹمز میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اتنے ایڈوانس ایئرکرافٹ کے سٹرکچر کو مینٹین کرنے کا ڈیزائن تیار کرنا بھی کوئی معمولی کام نہیں۔ اس کے لیے ورلڈ کلاس ایویشن انڈسٹری اور ریسرچ انسٹیٹیوشن چاہیے ہوتے ہیں، اور خوش قسمتی سے پاکستان کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ پاکستان کی اس انڈسٹریل کیپیبلٹی کی سب سے بڑی مثال پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس یعنی PAC کامرہ ہے۔ اس کی تاریخ گواہ ہے کہ مشکل وقت میں اس کے انجینئرز نے ہمیشہ کمال کیا ہے۔ اس حوالے سے 2014 کا ایک واقعہ بہت اہم ہے۔ آپریشن ضرب عضب کے دوران پاک فضائیہ کا ایک 2 نشستوں والا F-16B ایئرکرافٹ ایک اہم ٹارگٹ کو انگیج کر رہا تھا کہ اچانک ایک بم وقت سے پہلے ایئرکرافٹ کے قریب پھٹ گیا۔ اس دھماکے سے ایئرکرافٹ کے سٹرکچر کو مڈ ایئر اتنا شدید نقصان پہنچا کہ عام طور پر ایسے ایئرکرافٹ کو اسکریپ کر دیا جاتا ہے یا پھر کروڑوں ڈالرز خرچ کر کے ریپیئر کے لیے امریکہ بھیجا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس صورتحال میں جہاں پائلٹ گروپ کیپٹن اجمن خلیل نے مہارت سے ایئرکرافٹ کو زمین پر اتارا، وہیں PAC کامرہ کے ایکسپرٹس نے بھی چیلنج قبول کیا۔ انجینئرز نے متاثر حصوں کو خود ڈیزائن اور مینوفیکچر کیا، پھر ایئرکرافٹ میں فٹ کیا اور اسے دوبارہ آپریشنل بنا دیا۔ یہ وہی ایئرکرافٹ ہے جس کا سیریل نمبر 82602 ہے اور جو آج بھی پاک فضائیہ میں خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ یہ اچیومنٹ ایک سنگل انسیڈنٹ نہیں بلکہ ڈیکیڈز کی انجینئرنگ ڈیولپمنٹ اور اسکلڈ ورک فورس کا رزلٹ ہے۔ آج PAC کامرہ F-16 کے کچھ انجن ریلیٹڈ کمپوننٹس بھی خود لوکلی پروڈیوس کر رہا ہے۔ نیسٹپ کا پروپوز اسٹرکچرل اپ گریڈ پروگرام اسی کیپیبلٹی کا نیکسٹ اسٹیپ ہے، جہاں آبجیکٹیو یہ ہے کہ لاک ہیڈ مارٹن جیسی اوریجنل مینوفیکچررز کے ساتھ کولیبریشن میں ایسا فریم ورک بنایا جائے جہاں ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن کا میجر حصہ پاکستان میں ہو۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پیکیج پاک فضائیہ کی اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہوگا اور مقامی کام کی وجہ سے اربوں روپے کا قیمتی فورن ایکسچینج بھی بچے گا۔ لیکن یہ کلیئرٹی ضروری ہے کہ یہ پروگرام ایئرکرافٹ کو مینٹین اور سروس لائف ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ہے، جبکہ کور ایویونکس، ویپن سسٹمز اور میجر اسٹرکچرل سرٹیفیکیشنز اب بھی US اپروولز کے انڈر ہی رہتے ہیں۔ اوورآل یہ ڈیولپمنٹ پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے جو لوکل کیپیبلٹی اور انٹرنیشنل کوآپریشن کو کمبائن کر کے فلیٹ ریڈینس کو لانگ ٹرم تک سپورٹ کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فیوچر میں ایسی کولیبریشنز اور ایکسپینڈ ہو سکتی ہیں یا اسٹرکٹ انٹرنیشنل ریسٹرکشنز اسی طرح لمٹ کرتی رہیں گی؟ آپ اس بارے میں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔